ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. کائنات نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. ہر نعمت بڑی عظمت والی ہے، لیکن رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایک اللہ مالک کا تعارف، ایک رب کی پہچان، عقیدہ توحید کی نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت مل گئی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ عقیدے کی سلامتی ہو، توحید کا فہم ہو، اللہ کی معرفت ہو، اس کی جنت یقینی ہے. وہ ہمیشہ کی جہنم میں کبھی نہیں رہے گا اگر کبھی اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں جانا بھی پڑا. اور جو اس نعمت توحید سے، عقیدے کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے ناواقف ہے، وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے، کیونکہ جسے توحید کا فہم نہیں ہے وہ رب کی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے، سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا، رب کی عزت کی قسم مشرک رب کی جنت کے دروازے کو کبھی پا ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو مخلوق کو سمجھانے کے لیے خالق نے انبیاء کی پوری جماعت بھیجی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت میں رسول بھیجے. ہر رسول نے ایک بنیادی پہلا پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرنا. اس نعمت توحید کو سمجھانے کے لیے آسمان سے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے. اسی توحید کے لیے جنت اور جہنم پیدا کی گئی کہ موحد اللہ کی جنت میں، مشرک اللہ کی جہنم میں. اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے میزان ترازو رکھا جائے گا، جس کے ترازو میں، جس کے پلڑے میں شرک ہوگا وہ ہمیشہ کی جہنم میں، جس کے پلڑے میں توحید ہوگی وہ ہمیشہ کی جنت میں. لیکن افسوس ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی عقیدے سے ناواقف ہے. آج ہی ایک بھائی کا فون آیا، کوئی مسئلے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی عقیدے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کہنے لگا بس نماز پڑھ لیتے ہیں 5 ٹائم کی. شیطان نے یہ بات یاد کروا دی کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، اللہ اللہ خیر صلی، اور کیا چاہیے؟ پیارے بھائی، ایک بندہ 5 نہیں 7 ٹائم کی نمازیں پڑھے، وہ تہجد بھی پڑھے، وہ اشراق بھی پڑھے، وہ نوافل بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ جہاد بھی کرے، وہ صدقہ بھی کرے، وہ خیرات بھی کرے، دنیا کی ہر نیکی کا عمل اس کے پلڑے میں ہو، اور وہ لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو نہ سمجھے، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. 5 وقت کی نماز کافی نہیں ہے. نماز سے پہلے لا الہ الا اللہ، روزے سے پہلے لا الہ الا اللہ، حج سے پہلے لا الہ الا اللہ، یتیم بیوہ کی مدد سے پہلے لا الہ الا اللہ، کنویں کھدوانے، پانی پلانے، نلکے لگوانے، نہریں جاری کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے جس کو بیان کرنے والے بھی
قرب قیامت کم ہوتے جائیں گے، جس کا نام لینے والے بھی کم ہوتے جائیں گے، جس کو شیطان فرقہ واریت کی دعوت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، دیکھ لیجئے دائیں بائیں جھانک لیجئے، دعات کو دیکھ لیجئے، دعوت کے لیے مارے مارے گلی گلی کوچے کوچے پھرنے والوں کو دیکھ لیجئے، فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل 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 فضائل، کوئی توحید ہے؟ کہ اس سے تو امت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے۔ اگر آپ توحید کی دعوت کو انتشار کی دعوت کہتے ہو تو پھر سنو، بات کڑوی ہے لیکن ہضم کرنا۔ شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے جلدی مرے گا، کریلے اور نیم کی گولیاں دو گے تو شفا یاب ہونے کی امید لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکے کی زندگی میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ باپ لا الہ الا اللہ کہنے والا تو بیٹا اس کا انکار کرنے والا، بیٹا کہنے والا تو باپ انکار کرنے والا۔ بیٹا آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فیصلہ فرما چکے ہو میرے باپ کی گردن کاٹنے کا، یہ خدمت میرے ذمہ لگانا۔ بیٹا دیکھتا ہے باپ ہے، بھانجا دیکھتا ہے ماموں ہے، بھائی دیکھتا ہے بھائی ہے، لیکن دونوں کے درمیان انتشار ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، یہ لات و عزا کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا تلواریں خونے بہا دیتی ہیں۔ کیوں؟ انتشار ہے مصطفیٰ کی اس دعوت میں، اور اس انتشار کے بعد پھر اتفاق ہے، اور وہ توحید کی بنیاد پہ۔ اگر توحید نہیں تو یہ اتحاد کی دعوتیں، یہ اتحاد کی باتیں، پیارے بھائی، یہ نفاق کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ عقیدہ توحید کے اندر ایک بہت اہم باب، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان۔ اللہ کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ لیکن اللہ ہے کہاں؟ یہ سوال کر کے دیکھ لیں آپ دائیں بائیں، مختلف جواب ملیں گے۔ کوئی آپ سے کہے گا کہ جی یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کہاں ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارے بھائی، اگر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر دوڑائیں، آپ نے لونڈی سے پہلا سوال یہی کیا تھا، این اللہ؟ جو یہ کہتا ہے یہ سوال کی ضرورت کیا ہے، وہ ضرورت ہمیں محمد الرسول اللہ کی حدیث سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال کرنا نہیں چاہیے، کوئی جواب دے گا نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو۔ اللہ میرے دل میں ہے، میری رگ رگ میں ہے۔ سنی ہوگی آپ نے قوالی، علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر۔ صوفیاء نے جواب دیا اس قوالی کا، نہیں، صدیق دا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر، نہ علی دم دم کے اندر ہے نہ اللہ دم دم کے اندر۔ دم سے معنی روح، جان، اللہ کسی جان کے اندر نہیں، نہ ہی علی کسی جان کے اندر ہے، نہ اللہ ہر جگہ ہے، نہ اللہ کسی کے دل میں ہے۔ ہاں اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت ہمیں اس کا جواب بڑے محبت اور پیار سے، دلائل سے، بینات سے، نشانیوں سے وعدے کرتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق، جیسے اسے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ علم کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ دیکھیے آپ دعا مانگتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے یہ آسمان کی طرف اٹھیں گے۔ کبھی کسی نے دعا مانگتے ہوئے یوں تو نہیں اٹھائے نا، یوں اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ فطرت سلیمہ آواز دیتی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو مردوں کی قبروں پر، ڈھیریوں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، جو قبروں والوں سے مانگتے ہیں، جو میت سے مانگتے ہیں، جو مردے سے مانگتے ہیں،
ان کی کیفیت بھی دیکھ لے، وہ بھی مانگ بابا جی سے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ فطرت کے مطابق ہوتا کہ بابا سنتا ہے، یہ حجویری صاحب، یہ اجمیری صاحب، یہ بابا جی، یہ شیخ جی، یہ مرشد جی، تو وہ کم از کم اپنی پیر کی قبر پہ یوں مانگتے، بابا جی دے دیو، بزرگوں عطا کر دیو، آئے ہیں تیرے دھر پہ، کچھ لے کے جائیں گے، خالی جھولی لے کے نہیں جائیں گے، تو یوں مانگتے۔ مردے کی قبر پہ مانگنے والوں کے بھی ہاتھ یوں ہے، کیونکہ فطرت سلیمہ آواز لگاتی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ اپنے عرش پہ ہے۔ جس نے اس راستے کو چھوڑا، جس نے اس عقیدے کو چھوڑا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ترک کیا۔ آپ کا راستہ کیا تھا؟ آپ نے لونڈی سے سوال کیا این اللہ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ اور یہی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ جس نے صحابہ کا عقیدہ ترک کیا، جس نے صحابہ کا فہم ترک کیا، اس نے حقیقت میں جنت کے راستے کو ترک کیا۔ آپ سجدے میں دعا نہیں کرتے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے میرا رب، کہاں ہے؟ الاعلی، جو بلند ہے۔ اسی لیے ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے، وہ سجدے کے اندر بھی کہا کرتا تھا سبحان ربی الاسفل، میرا رب نیچے ہے، میرے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے۔ بظاہر آپ کو یہ انسان کا وجود نظر آتا ہے جو بظاہر عبد ہے، حقیقت میں حق ہے۔ شمائم امدادیہ میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں، یہ بظاہر نظر آنے والا عبد، یہ عبد ہے، لیکن اس کا باطن اگر دیکھو گے، اس کی اندر سے اگر جھانکو گے تو اندر تمہیں عبد نہیں حق نظر آئے گا۔ یہی ممیت الدین ابن عربی کہا کرتا تھا، جسے لوگ محی الدین کہتے ہیں۔ وہ محی الدین نہیں تھا، اس نے دین کو زندہ نہیں کیا تھا، اس نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی۔ جس کو دیکھتا ہوں وہی نظر آتا ہے۔ اس کے لیے مثال ابن عربی کیا استعمال کرتا تھا؟ گٹھلی آم کی زمین میں دفنا دو، اس سے ایک پودا نکلے گا، کومپل نکلے گی، پھر درخت بنے گا، پھر اس پہ پھل پھول، شاخیں، پتے، تنے۔ اگر زمین کھودو گے گٹھلی غائب ہو گئی۔ اور من گھڑت ایک جھوٹی روایت کو وہ حدیث قدسی کہا کرتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے تعالی اللہ عما یقولون، میرے رب نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ کفر یہودیوں کے کفر سے بڑا کفر ہے۔ وحدت الوجود کا کفر یہودیوں کے کفر سے، عیسائیوں کے کفر سے، کیونکہ کوئی دو الہ، کوئی تین الہ، کوئی پنجتن کو الہ مانتا ہے، اور وجودی حلولی وہ ہر چیز کو الہ مانتا ہے۔ اب کوئی اس کفریہ عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے چل پڑے اور لوگ کہیں اس کو مفسر قرآن مان لیجئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ چند دن پہلے ہی دیکھنے کو ملا، وہ قرآن کی آیت سے اس کفر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ نص قطعی ہے عقیدہ وحدت الوجود پر۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تم نے قرآن و حدیث میں جھوٹ بولا ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود کفر کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہی وہی۔ ڈاکٹر صاحب مثال دیتے ہیں کہ لکڑی پہ ایک کپڑا باندھو، آگ جلاؤ، زور سے گھماؤ، دائرہ بنے گا، بظاہر دائرہ ہے، حقیقت میں نہیں۔ یہ کائنات نہ اللہ کی عین ہے نہ غیر ہے، ہم کہتے ہیں یہ کائنات اللہ کی غیر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خالق کا حصہ نہیں ہے، یہ خالق کی صفات کا مظہر نہیں ہے، اس میں اللہ نہیں ہے۔ یہ تمام عقیدے وہی جو مستوی رشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بیتے دی گال نہ کرمائی میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی، کفر کے عقیدے ہیں۔ مفسرین میں سلف صالحین نے اس آیت سے توحید بیان کی ہے، عقیدہ بیان کیا ہے، کفر نہیں بیان کیا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔
سبح اسم ربک الاعلی، اللہ بہت ہی بلند، اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ اس کی صوفیاء نے تعویل کیا کی؟ نہیں جی وہ اللہ بندوں کے اوپر، اس سے مراد یہ ہے، پولیس والا نہیں کہتا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اوپر سے فون آیا ہے، ڈی ایس پی اوپر نہیں بیٹھا ہوتا تھانے دار کے۔ ہم کہتے ہیں مخلوق کی مثالیں میرے خالق کے لیے بیان نہیں ہو سکتی، مخلوق کو تشبیہ نہ دیجئے، یہاں رتبے کا معاملہ نہیں، مالک کی ذات کا معاملہ ہے۔ رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے لائق ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اللہ کے بندے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو کہاں ہے؟ جو ان کے اوپر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بارش نازل ہوتی ہے، دنیا میں جو موجود نعمتیں ہیں ان میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے چیزیں نازل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے یا نہیں؟ کیوں گئے؟ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ بقول تمہارے عرش پہ پہنچ گئے، طاہر القادری صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے دروازہ کھولا عرش کا، اپنے حبیب کو اندر کیا، پھر کنڈی لگ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تینوں ایک خبرہ کنے دیتیاں، یہ ویڈیو تیرے پاس کیسے پہنچی، یہ کلپ تیرے تک کیسے آیا، یہ خبر تجھ تک کیسے پہنچی؟ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تم صوفیاء کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے۔ عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا دیدار کیا اس دنیا کی آنکھوں سے، فقد کذب علی النبی، اس نے رسول پہ جھوٹ باندھا، اور تم بغل گیر کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ نازل اوپر سے ہوتا ہے یا نیچے سے؟ اللہ اوپر ہے تو اللہ نے اس کلام کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا۔ اللہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے مالک کا تعارف جو قرآن کروا رہا ہے۔ یہ رب کا وہ تعارف ہے جو رب کی کتاب میں ہے، یہ گھڑا ہوا، یہ تراشا ہوا، یہ عقل کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر دوڑائی ہوئی سوچیں نہیں ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھایا، بلند کیا، وہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، دلیل قرآن حکیم، اور مبارک ہو آپ کو، یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے۔ رب کی عزت کی قسم، اس دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے کسی کو یہ شان حاصل نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بیان کریں۔ اگر یہ شان رب نے دی ہے تو اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، رب نے صرف تمہیں دی ہے۔ بابا جی نے فرمایا، شاہ جی نے فرمایا، حضرت جی نے فرمایا، شیخ جی نے فرمایا، مرشد جی نے فرمایا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، یہ مذہب ہوگا اہل حدیثوں، تمہاری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ یہاں ایک ہی بات ہے، قرآن میں یوں ہے، محمد کے فرمان میں یوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تم اس سے بے خوف ہو جو کہاں ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، دل میں بھی تو، شہرگ سے زیادہ قریب اپنے علم کے مطابق، ذات نہیں، ذات مولا کی اپنے آسمانوں سے بلند ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس سے بے خوف ہو رہے ہو جو آسمانوں والا، کہ وہ کہیں تمہیں دھسا نہ دے۔ ام امنتم من فی السماء، اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے۔ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہیں اندھیری بھیجے، پتھر برسائے۔ وہ کہاں ہے؟ من فی السماء، من فی السماء، اس سبق کو یاد کر لیجئے۔
اور بچوں کو یہ سبق یاد کروائیے، نسلوں کو یہ سبق یاد کروائیے کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کسی کے روپ میں زمین پہ نہیں آیا۔ جھوٹ بولتا ہے قوال یہ قوالی کہتے ہوئے، لو کی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ شیطان نے اس کو یہ جملہ سکھایا ہے، رب کے کلام میں یہ بات نہیں ہے، محمد کے فرمان میں یہ بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں واللہ تبارک و تعالی فوق ذلک، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرحمکم من فی السماء، تم پہ وہ رحم کرے گا من فی السماء جو آسمانوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، مجھ پہ تو وہ بھی اعتبار کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ دنیا والوں تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، مجھ پہ وہ بھی اعتبار کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ تک حلال کمائی وہی چڑھتی ہے۔ سود کے پیسے کما کر مسجد میں رنگ کروانے والے بھائی، جوئے کے پیسے سے مسجد میں اے سی لگوانے والے بھائی، حرام کے پیسے سے مسجد کے مولوی کو چندہ دینے والے بھائی، بیکار ہے تیرا یہ چندہ دینا، بیکار ہے تیرا یہ خرچ کرنا۔ حرام کا مال اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتا، وہاں صرف پاکیزہ چیز بلند ہوتی ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی طرف رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے، دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے بلند ہوتے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ ما من رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام بغیر قسم کے بھی بات کہیں تو محمد سے سچا اس دھرتی پہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قسم کھاتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے فَتَأْبَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، بیوی کو اپنے فراش پہ بلائے اور وہ نہ آئے اور یہ ناراضگی کے اندر رات گزار دے، خامد ناراضگی میں رات گزار دے، جو آسمانوں میں اللہ ہے وہ اس عورت پہ ناراض رہتا ہے جب تک یہ اپنے خامد کو راضی نہ کر لے۔ بیویوں کو سنائیے جو جا کر کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں۔ اگر مومنہ ہو تو رب کے حکموں کی پابند ہو، کفار اور مغرب اور یورپ کے کلچر کو دیکھ کر اے میری مسلمان بہن بیٹی ماں اس راستے پہ نہ چلیے، یہ راستہ ہلاکت کا ہے۔ اگر بیوی ناراض ہو کر بستر الگ کر لے اور اس میں جرم خاوند کا بھی ہو تو یاد رکھیے یہ سزا صرف یک طرفہ نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جس طرح خاوند ناراض ہے، بیوی گناہگار ہے، مجرم ہے، بلا رہا ہے، یہ نہیں آتی، اسی طرح اگر خاوند نے کچھ ظلم زیادتی کی ہے اور بیوی ناراض ہو کے گزارتی ہے تو خاوند کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اس بیوی کو راضی کرنا چاہیے۔ ظلم جس طرف سے بھی ہو، ظلم دونوں طرف سے ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلند کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اتنے بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع ہے، صحابہ سے کہتے ہیں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، پھر آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، یا ربی فاشہد یا ربی فاشہد یا ربی فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے نبی نے تیری لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کر دیا۔ کدھر اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے؟ آسمانوں کی طرف، انگلی کدھر اٹھائی؟ آسمانوں کی طرف۔ اور اگر ہر جگہ تو، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، یہ رام رحیم کے چکر کیا تو پھر یاد کر لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جاننے والا کوئی دھرتی پہ ہوگا؟ آپ نے یہ تعلیم نہیں دی، صحابہ نے یہ علم آپ سے حاصل نہیں کیا، صحابہ نے امت تک یہ بات نہیں پہنچائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدہ سیکھا، اللہ سے پایا، جو وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اس میں ایک ہی درس ملتا ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالی سیاہ چیونٹی کالے سیاہ پہاڑ پر چلے، اس پہاڑ کی جڑ میں بھی چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی شان کے مطابق اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق وہاں پہ پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ یہ ہے میرا خالق و مالک مولا۔ سیدہ زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں پہ فخر کرتے ہوئے، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی اور میرے اللہ نے میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر سے کی۔ سیدہ زینب فخر کرتی تھی، یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ عقیدہ اہل بیت کا، یہ عقیدہ نبی کی زوجات کا، ہماری ماؤں کا، یہ ہے وہ ایمان کا عقیدہ، یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا، وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتِكِ مِن فَوْقِ 7 سَمَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اے عائشہ سلام اللہ علیہا، تیری برات کے لیے تو جبرائیل 7 آسمانوں کے اوپر سے وحی اور رب کا کلام لے کے نازل ہوئے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں سلف صالحین نے دیا۔ ان کے طریقے کو چھوڑ کر گمراہ فرقوں نے جو عقیدے بنائے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق رہ کے زندگی گزاریے۔ جہمیہ کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نہ ہم کیفیت بیان کرتے، نہ ہم مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے۔ سوال کرنے والے نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ اپنے عرش پر ہے۔ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دیتے، صفت کا انکار نہیں کرتے، اور اس کی کیفیت کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اس عقیدہ توحید سے چمٹ جائیے، ان مکاتب جالیات میں آئیے، اللہ کی توحید کے درس کو سیکھیے اور پھر آگے پہنچائیے۔ یہی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ ایک بندہ اگر آپ کی بات سے عقیدہ توحید پہ آ گیا، شرک کو چھوڑ گیا، موحد بن گیا، اللہ کی قسم دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی دولت ہے ایک بندے کا راہ حق پہ آنا۔ یہ زمن فتنوں کا زمن ہے، اس زمن میں دعوت کے آوازیں لگانے والے سب کو ہلا جلا کر ملا کر چلنے کے چکر میں ہیں، آپ کو آلو بنانے کے چکر میں۔ آلو سمجھتے ہو؟ آلو گونگڑے بھی پہ جاتا ہے، آلو بتاؤں نال بھی پک جاتا ہے، آلو مرغی کے ساتھ بھی، گوشت کے ساتھ بھی، ہر سبزی کے ساتھ آلو نہ بننا، اپنی حقیقت پہ باقی رہنا، اپنے منہج پہ باقی رہنا۔ اگر پبلک ساری دنیا کی آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ باطل پر ہوں، اللہ کی قسم شرک کی صورت میں جنت سے ہمیشہ کے لیے نا امید رہو گے۔ اور اگر آپ حق پر رہے، آپ ایک ہوئے۔ ابراہیم اکیلے تھے، کان امہ، اللہ نے ابراہیم اکیلے کو پوری امت کہا تھا۔ اللہ ہمیں منہج اہل حدیث پہ باقی رکھے، توحید پہ باقی رکھے، ایمان پہ باقی رکھے۔ موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، مولا ہم سے راضی ہو۔ آخری سانس لیتے ہوئے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکل رہے ہوں، توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے رب کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔